گیت اپنے مسیحا کے گائیں، آؤ مل کر بڑا دن منائیں۔ الفت کا موسم سہانا، خوش ہوا آج سارا زمانہ۔ اس کی الفت کا موسم سہانا، خوش ہوا آج سارا زمانہ۔ سارے شکوے گلے بھول جائیں، آؤ مل کر بڑا دن شکوے گلے بھول جائیں، آؤ مل کر بڑا دن منائیں۔ جن سے جھگڑے صلح ان سے کر لیں، سامنے دل کو خوشیوں سے بھر لیں۔ جن سے جھگڑے صلح ان سے کر لیں، سامنے دل کو خوشیوں سے بھر لیں۔ آج روٹھے ہوں کو منائیں، آؤ مل کر بڑا دن منائیں۔ آج روٹھے ہوں کو منائیں، آؤ مل کر بڑا دن منائیں۔ پیغام ہے راستی کا، اس کا پیغام ہے زندگی کا۔ اس کا پیغام ہے راستی کا، اس کا پیغام ہے زندگی کا۔ اس کا پیغام سب کو سنائیں، آؤ مل کر بڑا دن منائیں۔ اس کا پیغام سب کو سنائیں، آؤ مل کر بڑا دن منائیں۔ آؤ مل کر بڑا دن منائیں، آؤ مل کر بڑا دن منائیں۔ عید اپنے مسیحا کے گائیں، آؤ مل کر بڑا دن منائیں۔ عید اپنے مسیحا کے گائیں، آؤ مل کر بڑا دن منائیں۔ عید اپنے مسیحا کے گائیں، آؤ مل کر بڑا دن منائیں۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم، بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدا باپ کا شکر ہے جس نے پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کا پاک کلام سن پائے۔ ابھی آپ اولیور آصف کی معرفت خدا کی حمد و ثنا سن رہے تھے۔ اولیور کا تعلق انڈو پاک ہلندا چرچ، سویڈن، اسٹاک ہوم سے ہے۔ امید ہے کہ آپ کو خدا کی حمد سن کے برکت ملی ہوگی۔ اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم زندہ خدا کا پاک کلام سنیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے۔
یہ کتاب مقدس، یہ بائبل مقدس ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ یہ خدا کا لا تبدیل کلام ہے جو انسانیت کو بدلتا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پاک کلام کی قدرت سے اور اس وقت اپنے پاک روح کی حضوری سے مجھے اور آپ کو نئی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو تو ضرور کھولیں، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں۔ خدا کا پاک کلام بڑے احترام سے، بڑی سنجیدگی سے، بڑی خاموشی سے اور بڑے غور و خوض سے سنیے۔ آج کی تلاوت متی کی انجیل سے ہے، اس کا 5واں باب، اس کی 17 سے 20 آیت تک تلاوت ہوگی۔ متی کی انجیل، اس کا 5واں باب، 17ویں آیت سے شروع کروں گا، 20ویں آیت کے آخر تک۔ یوں لکھا ہوا ہے، اور یہ ارشادات خداوند یسوع المسیح کی زبان پاک کے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں، بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائیوں بہنوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، آپ جو بھی ہیں اس وقت خدا کا کلام سن رہے ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں بہت بڑا میسج لے کر، بہت بڑی خوشخبری لے کر۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے آج کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں کون سا مشن لے کر آئے تھے۔ ان دنوں کرسمس کا سیزن ہے، ساری دنیا کے اندر رونقیں ہیں، لیکن اس بڑے خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر، اس بابرکت سیزن میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہماری ساری توجہ کرسمس ٹری پر نہ لگی رہے، کرسمس کے موقع پر گفٹ کسی سے لینے کے اوپر نگاہ نہ لگی رہے، کسی کرسمس کارڈ کو وصول کرنے کے انتظار نہ لگی رہے، بلکہ کہیں اس سے بڑھ کر یہ سوچنا، یہ جاننا ہے کہ جس خداوند یسوع مسیح کی ہم عید مناتے ہیں، وہ اس دنیا میں آئے پر کیا کام کرنے کے لیے آئے، کیا مشن تھا ان کا۔ تو آج کا جو عنوان ہے، پیغام ہے، تھیم ہے، وہ ہے المسیح کا مشن۔ اب کئی عزیزوں کو لفظ مشن کا پتہ نہ ہوگا، بہتوں کو پتہ بھی ہوگا۔ یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے مقصد حیات، دائرۂ عمل، منصبی فریضہ،
روحانی مہم، یہ ہے مشن جو خداوند یسوع مسیح پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ خدا کا شکر ہے کہ روشنیاں ہیں، ڈیکوریشن ہے ہر طرف۔ خدا کا شکر ہے کرسمس ٹری چمک رہے ہیں، بڑی رونق ہے۔ خدا کا شکر ہے گفٹ تیار کیے جا رہے ہیں اور انتظار ہو رہی ہے بڑے اشتیاق کے ساتھ۔ خدا کا شکر ہے کہ بزنس کی دنیا میں بھی کرسمس کا بڑا شور ہے نفع کمانے کے لیے۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا مشن پتہ نہ چلا، اس کی سمجھ نہ آئی، اور یہ میری زندگی میں پورا نہ ہوا، آپ کی زندگی میں پورا نہ ہوا، تو پھر کرسمس صرف ایک دکھاوا رہ جائے گا، ایک رسم رہ جائے گی، دیکھا دیکھی رہ جائے گی، روایت رہ جائے گی، اور اس سے زیادہ کچھ نہ ہوگا۔ لیکن آج میں انجیل پاک کا مبشر ہوتے ہوئے یہ خوشخبری آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں۔ پہلا جو مسیح کا مقصد تھا، دائرہ عمل اور فریضہ اور مہم آپ کے سامنے تھی، وہ یہ تھی توریت اور نبیوں کی کتابوں کو پورا کرنا۔ کوئی انسان دنیا میں ہوا ہی نہیں ایسا جو خدا کی شریعت پر پورا اتر سکے، اس کے احکامات کو پورا کر سکے۔ اسی وجہ سے جس سے بھی حکم توڑ جاتا وہ لعنت کے نیچے آ جاتا تھا۔ ایک بھی حکم ٹوٹ جائے تو سزا کے نیچے آ جاتا تھا، لعنت کے نیچے آ جاتا تھا، کیونکہ اس نے عمل نہیں کیا۔ تو ابھی جو آپ نے تلاوت سنی، پرانا عہد نامہ، توریت، زبور، صحائف انبیاء، بعض لوگ ان کی بڑی کم قدری کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ پرانے عہد نامے کی کیا بات ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو پرانا عہد نامہ ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ یہ پرانا عہد نامہ ہے تو پرانا ہی ہو گیا، اس کی کوئی قدر نہ؟ یہ زندہ خدا کا کلام ہے، میرے یہوہ الوہیم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اور مسیح نے فرمایا زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، توریت کی ایک بات، ایک چھوٹا حکم، ایک نقطہ کی شوشہ نہیں ٹل سکتا۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو یہ آ کے بتا دے کہ پرانا عہد نامہ تو ختم ہو گیا ہے، اس کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے، اب تو صرف نیا عہد نامہ ہی ہمارے لیے ہے، ہاں کسی کے لیے ہوگا، لیکن جو بائبل کے ماننے والے ہیں، خدا کے لوگ، ان کے لیے 66 کتابوں کی ایک جیسی قدر ہے۔ پرانا عہد نامہ خدا کا کلام، نیا عہد نامہ خدا کا کلام، زمین و آسمان سے زیادہ مضبوط باتیں میرے خدا کی۔ کبھی یہ نہ سنے، کبھی یہ نہ سوچے کہ پرانا عہد نامہ وہ کمزور ہو گیا ہے، اس کی کوئی قدر ہی نہ، ہم فضل کے دور میں آگے، لہذا 10 کو ماننے کی کوئی ضرورت نو 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 نو۔ 10 حکم ہی تو یہوہ کا لو لیٹر ہے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ اس لیے مسیح دنیا میں تشریف لائے، جو کچھ مجھ سے آپ سے نہ ہو سکتا تھا آپ نے کر دکھایا، اور دنیا میں آ کے کہا کوئی ہے قوم اس یہودی قوم میں جو مجھ میں کوئی نقص ثابت کر سکتا ہے، کوئی گناہ بتا سکتا ہے۔ پالوس نے ریکارڈ پر یہ لکھ دیا عبرانیوں کے خط میں، وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا لیکن بے گناہ رہا، توریت نبیوں کی کتابوں پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اور پھر جو روحانی ڈائمنشن تھی توریت کی، نبیوں کے صحیفوں کی، زبور کی، وہ تھا مسیح کے بارے میں نبوتیں
کہ وہ آئے گا اور نسل انسانی کے لیے سب کچھ کرے گا تاکہ نجات کا کام مکمل ہو۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ بھی مسیح نے کر دیا، کیلوری کی صلیب پر چڑھ کر یہ نعرہ بلند کر دیا، اٹ از فنشڈ۔ جو کچھ توریت میں، نبیوں کی کتابوں میں، زبور میں میرے تعلق سے لکھا گیا تھا، نبوتیں تھی، پورا ہو گیا، مشن پورا۔ تو مسیح نے اس دنیا میں آ کر توریت اور نبیوں کی کتابوں کو پورا کر دیا، ہر لحاظ سے، معاشرتی، اخلاقی، روحانی، تمام سمتیں پوری کر کے دکھا دی۔ نمبر 2، ان کا مشن، ان کا مقصد، ان کا کام دنیا میں یہ تھا کہ بنی نوع انسان کی خدمت میں اپنی جان قربان کرے تاکہ نسل انسانی کے گناہوں کا کفارہ ہو، میرا اور آپ کا نعم البدل سبسٹیٹیوٹ ہو، رینسم ہو، میڈییٹر بنے۔ تو وہ آیا دنیا میں قربان ہونے کے لیے۔ He was born to die۔ صرف اگر ہم چرنی کی بات کرتے رہیں گے کہ وہ پیدا ہوا اور صلیب کو بھول جائیں، اس موقع پر کیلوری کو بھول جائیں، تو پھر مقصد پورا رہا۔ ہم تو مراد ہی کروسیفائیڈ کرائسٹ کا ہے، مسیح مصلوب، نسل انسانی کو بچانے، نجات دینے کے لیے، موروثی گناہ ختم کرنے کے لیے اپنی قربانی دے کر، اس لیے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ نمبر 3، خداوند یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آئے تاکہ مذہبی لوگوں کو یہ بتائے کہ آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری سناؤ دنیا کو، مذہب کا ڈھول نہ پیٹو، اپنے اپنے فرقے کے کانسٹیٹیوشن کا ڈھول نہ پیٹو، نمازوں دعاؤں کا ڈھول نہ پیٹو، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناؤ اس دنیا کو، اور یہی ضرورت ہے۔ یہودی قوم نے خدا کی بادشاہی کی رویا کو چھوڑ کر اپنے اپنے عبادت خانے کھول لی اور اپنی اپنی تعلیمیں دے رہے تھے۔ فقی و فریسی، صدوقی، ہیرودی، بڑے فرقے بن چکے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری لوگوں کو سنائی کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ، گناہوں سے توبہ کر کے مجھ پر ایمان لا کر۔ نمبر 4، خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے عزیزو کہ انسان کے باطن میں سچائی کی آگ بھڑکا دیں۔ لوکا 12 باب میں آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ سچائی کی آگ اسرائیل قوم میں بھڑک چکی ہوتی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ سچائی کی جگہ بتلان نے لے لی، جھوٹ نے لے لی، انسان نے لے لی، انسان کی سکھائی ہوئی روایات نے لے لی، اور جو خدا کی سچائی تھی، کلام تھا خدا کا، اس کو پیچھے کر دیا۔ پھر خدا کے کلام میں نمبر 5 پر یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں تشریف اس لیے نہیں لائے کہ ہم کرسمس منا سکیں۔ نو 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 نو، کرسمس منانے کا مسیح نے کوئی حکم ہی نہیں دیا نئے عہد نامے میں۔ یہ تو بزرگوں نے کسی طرح ایجاد کر دی یہ بات کہ ہمیں کرسمس منانا چاہیے، ٹھیک ہے، سال میں ایک دفعہ ایک دن اس کا شکر کرنا چاہیے، یہ لیکن کرسمس ایک دن کا نہیں، جس کا ہم مناتے ہیں اس کا نام ایمانویل ہے، گاڈ ود اس فار ایور۔ اگر کرسمس ہر روز نہیں منایا جاتا تو پر ایک دن منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے، اور اس کے لیے آپ نے تن من دھن لگا دیا، رات دن ایک کر دیا۔
تو یہ مقصد تھا میرے مسیح کا اس دنیا میں آنے کا، کہ مجھے اور آپ کو جو خدا سے دور ہے خدا کی نجات نصیب ہو، معافی نصیب ہو۔ چھٹے نمبر پر مسیح نے نکودیمس سے باتیں کرتے ہوئے یہ بہت بڑا اعلان فرمایا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ساری دنیا اس کے وسیلے نجات پائے، اپنی غلامیوں سے آزاد ہو جائے، اور خدا کے آزاد بیٹے بیٹیاں ہو کر خدا کی عبادت پرستش کرے پاکیزہ زندگی کے ساتھ۔ پھر 7ویں نمبر پر یہ ہے، خداوند یسوع مسیح اس لیے اس دنیا میں آئے کہ دنیا کی لوگوں کی عدالت کریں، جھوٹ ادھر سچ ادھر، آدھا آدھا کر دیں۔ یہ جو مکس ہو گیا تھا کہ مذہب بھی ٹھیک ہے، دنیا داری بھی ٹھیک ہے، گناہ بھی ٹھیک ہے، دعا بھی ٹھیک ہے، سب کو مکسچر، کھچڑی پکی ہوئی تھی، متعین پکا ہوا تھا مذہب کے اندر، سب کچھ کھلت ملت۔ لیکن مسیح دنیا میں آئے تاکہ دنیا کی لوگوں کی عدالت کر کے الگ الگ کر دے، سب کچھ جھوٹ اور سچ کو الگ الگ کر دے۔ 8ویں نمبر پر مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مشن یہ تھا، جو کوئی آپ پر ایمان لائے، خداوند یسوع مسیح کو مان جائے کہ وہ میرے لیے دنیا میں آیا ہے، نجات دینے والا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خداوند یسوع مسیح اسے کثرت کی زندگی دے، کثرت کی زندگی، ایسی الہی زندگی، ایسا الہی جوہر بھر دے انسان میں جو پہلے گناہ سے بھرا ہوا تھا، اس میں سے یہوہ کی سی زندگی جاری ہو جائے، اور نہ صرف اپنے لیے، اس کے وسیلے ارد گرد کے سب لوگوں کو فیض حاصل ہو، دنیا متاثر ہو۔ اسی لیے مسیح نے کہا تم دنیا کے نور ہو، تم زمین کے نمک ہو، متاثر کرو دنیا کو۔ اور اگر دنیا ہی نے تم کو متاثر کر دیا تو پھر کرسمس منانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ مسیح دنیا میں اس لیے آئے کہ زندگی کے پانی کی ندیاں، دریا مجھ میں اور آپ میں سے جاری ہو جائیں، گند نہ ابلے، گناہ نہ نکلے، نفسانیت، جسمانیت، حیوانیت، شیطانیت، دنیا داری ختم ہو، خدا کی زندگی کے دریا مجھ میں سے اور آپ میں سے بہہ نکلے۔ اس لیے مسیح آئے تھے۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے۔ کیا آپ کو کثرت کی زندگی مل چکی؟ جس کام کے لیے مسیح آئے تھے آپ کی زندگی میں پورا ہو چکا؟ سوچئے۔ پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس لیے دنیا میں، نمبر 9، کہ حق کی گواہی دیں، کسی مذہب کی، کسی مشن کی، کسی عقیدے کی، نئی تعلیم کی گواہی نہ دیں، حق کی گواہی۔ اور حق کیا ہے؟ زندہ خدا کی باتیں، زندہ خدا کا کلام، تیرا کلام سچائی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح حق پر قائم رہے، اور آپ نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور صلیب پر جانے سے پہلے بھی گورنر کو یہ کہا، جو کوئی حقانی ہے وہ میری بات سنتا ہے، جو حق کو پیار کرتا ہے وہ میری سنتا ہے، دیگر لوگ جو حق کو پسند نہیں کرتے وہ میری نہیں سنتے۔ پھر خداوند یسوع مسیح 10ویں نمبر پر یہ بتاتے ہیں کہ میں کس لیے آیا۔ پہلا تموتھیوس 1:15، زبردست آیت پالوس رسول نے لکھی۔ رسول نے کہا خداوند یسوع مسیح یہ بات سچ ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، اور جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ بڑے سے بڑے گناہ گار کو نجات دینے کے لیے خدا کا کلمہ انسان بن کے دنیا میں آیا۔ اور اگر گناہ کے کوڑ کینسر سے مجھے اور آپ کو شفا نہیں ملی
نجات نہیں ملی تو پھر یہ مذہبی رسمیں منانے کا مجھے فائدہ ہوگا ظاہری طور پر، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور آخری بات اور 11واں نمبر یہ ہے، خداوند یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آئے کہ جو کوئی آپ پر ایمان لے آئے، خداوند یسوع مسیح اسے روح القدس اور آگ کا بپتسمہ دے کر زندگی کے پانی کی ندیاں جاری کر دے انسان میں سے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بھی آپ سن رہے ہو، ایک چیلنج ہے، ایک للکار ہے، ایک پکار ہے آج۔ کیا دنیا میں مسیح کے آنے کا مقصد میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں پورا ہوا؟ میں نے موٹی موٹی باتیں لکھی، ترتیب دی، 11 باتیں ہیں، لیکن مین مقصد یہی ہے کہ گناہ گار اس کی صلیب کے باعث، اس کے کفارے کے باعث، اس کے لہو کے صدقے، ٹوٹے بدن کے صدقے نجات پائے، اور پھر یسوع مسیح خدا اس کو روح القدس آگ سے معمور کرے تاکہ اس دنیا کے اندر خدا کی زندگی کی ندیاں جاری ہوں، دریا جاری ہوں، اور یہ جو دنیا بگڑی ہوئی ہے، ٹیڑھی ترچھی ہے، کلیسیا کے وسیلے یہ سیدھی ہو جائے۔ تو آج موقع ہے، آپ سوچئے، یہ کلام سن کے غور کیجئے، یہ پیغام میرے لیے ہے؟ کیا خداوند یسوع کا مقصد حیات اس دنیا میں آنے کا میری پرسنل لائف میں پورا ہو چکا؟ اگر نہیں تو آج میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، آئیے خداوند یسوع مسیح کے پاس۔ جیسے مجوسی دوڑے چلے آئے ہزاروں میل کا سفر کر کے، چرواہے دوڑے چلے آئے مسیح کے پاس، آئیے آپ بھی ہاتھ جوڑے، گھٹنے ٹیکے، آنکھیں بند کرے اور کہیے، لارڈ آئی کم، جیزس آئی کم، میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کیجیے اور مجھے نجات کے کپڑے پہناؤ اور پاک روح اور آگ سے معمور کرو۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو ویری مچ۔ خدا آپ کو بہت بہت برکت دے۔